بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ ان دنوں ہم لوگ JSSC CGL کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی کے حساب سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کے آس پاس جتنے بھی دوست احباب ہیں، اگر انہوں نے آپشنل اردو لیا ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر تو ان کو ویڈیو ضرور شیئر کریں، یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مرزا غالب کی سوانح پڑھیں گے۔ مرزا غالب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اردو کے اہم شاعروں میں مرزا غالب کا شمار ہوتا ہے۔ میر تقی میر کے بعد مرزا غالب ایک اہم شاعر کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ اردو ادب میں ہمیشہ یہ بات چلتی رہی ہے کہ میر بڑا شاعر ہے یا غالب بڑا شاعر ہے۔ ہر آدمی نے ہر ناقد نے اپنے حساب سے اس کی تعریف کی ہے، اپنے شاعروں کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام شاعر کا رتبہ اپنے علاقے میں اہم ہے، سب کی زبان مختلف ہے، سب کا انداز مختلف ہے، اسی لیے کسی شاعر کو ہم بڑا یا چھوٹا کر کے اس کی تحقیر یا تذلیل نہیں کر سکتے ہیں۔ غالب کا شمار اردو کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غالب کی سوانح۔ مرزا غالب کے آباء و اجداد شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے اور اکبر آباد یعنی آگرے میں بس گئے۔ دہلی دربار میں مرزا نجف علی خاں نے مرزا غالب کے دادا مرزا قوقان بیگ اور بعض روایتوں میں آتا ہے مرزا فوقان بیگ کو ایک بڑا عہدہ دلوایا اور پہاسو یعنی ضلع بلند شہر اتر پردیش کا پرگنہ ان کی تنخواہ میں مقرر کیا۔ قوقان بیگ کے دو بیٹے عبداللہ بیگ اور نصر اللہ بیگ تھے۔ مرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ آگرے میں اپنے خسر یعنی سسر خواجہ غلام حسین قمیدان کے خانہ داماد تھے، یعنی ایسے داماد تھے جو ان کے گھر میں رہتے تھے۔ اسی لیے مرزا غالب، مرزا یوسف، بڑی بہن اور چھوٹی بہن جو خانم کے نام سے تھی، ان کی ابتدائی زندگی نہایت شان و شوکت سے بسر ہوئی۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دولہا تھی۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خاں ہے۔ وہ 8 رجب المرجب 1212 ہجری بمطابق 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 1801 عیسوی میں جب مرزا غالب کی عمر 4 سال تھی تو ان کے والد صاحب کو گولی لگنے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ والد کی وفات کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے غالب کی پرورش کی۔ 1806 عیسوی میں جب غالب کی عمر 9 برس ہوئی تو چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے۔ اکبر آباد میں غالب کی باقاعدہ تعلیم شیخ معظم کے ذریعے ہوئی، جو شہر کے نامور اساتذہ میں سے تھے۔ اساتذہ استاد کی جمع ہے۔ مرزا نے آگرے میں ایک فرزی پارسی مطلب پرشین نژاد، پرشین مطلب فارس کے تھے، یہاں بس گئے تھے۔ 9 مسلم ملا عبد الصمد کے آگے بھی ضانوِ تلمذ طے کرنے کا ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ایک فارسی کے استاد ملا عبد الصمد تھے، لیکن بعض محققین نے اسے غلط ثابت کیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ مرزا غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں 1810 عیسوی میں لوہارو یعنی ہریانہ کے نواب فخر الدولہ کے چھوٹے بھائی نواب الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی، یعنی ان کی بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا۔ 15 برس کی عمر میں مرزا اپنی منکوحہ کے ساتھ مطلب امراؤ بیگم جس سے نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ مستقل طور پر دہلی میں بس گئے، مطلب پرماننٹ دہلی آ گئے۔ مرزا غالب نے 11 برس کی عمر میں یعنی 1807 عیسوی کے آس پاس شاعری شروع کر دی تھی، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی۔
اور اسد تخلص اختیار کیا تھا، لیکن ایک واقعہ ہوا کہ انہی کے زمانے میں کوئی ایسا گھٹیا شاعر ان کو نظر آیا اور ان کا شعر نظر آیا جس میں اسد تخلص استعمال کیا ہوا تھا۔ تب ان کو لگا کہ اگر میں اسد کے نام سے شاعری کروں گا تو میرے اچھے اشعار اس سے منسوب ہو جائیں گے اور اس کے خراب اشعار مجھ سے منسوب ہو جائیں گے، لہٰذا 1816 کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر غالب تخلص استعمال کیا۔ مرزا غالب کے 7 بچے ہوئے اور 7 کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کو گود لیا۔ 1857 یعنی غدر سے قبل عارف کی بھی موت واقع ہو گئی، مطلب چلے گئے، اور مرنے سے پہلے حسین علی اور باقر علی اور ان کی ماں مطلب اپنی بیوی کو بھی غالب کی کفالت میں دے گئے، جبکہ غالب کی کوئی مستقل آمدنی نہیں تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ بیوی کے بھانجے زین العارف کو گود لیا، جو 34-35 سال میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے 2 بچے تھے، ان دونوں بچوں کی اور اس کی بیوی یعنی بچوں کی ماں کی کفالت سنبھالنا مرزا غالب کے ذمے کفالت کی ذمہ داری آ گئی، اور جبکہ مرزا غالب کی کوئی مستقل آمدنی نہیں تھی، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ پیسے کمائے اور پیسے ہا سکے۔ عارف کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک مرثیہ کہا غزل کی حیات میں، لیکن مرثیہ ہے وہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ انگریزوں نے مرزا غالب کی پینشن ختم کر دی تھی۔ مرزا غالب پینشن کی بحالی کے لیے 1826 عیسوی میں کلکتہ کا سفر کیا اور 1828 عیسوی میں کلکتہ پہنچے، اور یہ سفر انہوں نے دلی سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بنارس، بنارس سے عظیم آباد ہوتے ہوئے ایسا کیا اور ٹھہر کر گئے، لہٰذا اچھا خاصا وقت لگ گیا، پونے 2 سال۔ حال ہی کے بقول مرزا نے پورے 2 سال کلکتہ میں قیام کیا۔ اس دوران مرزا غالب کا قیام کانپور، لکھنؤ، بنارس، پٹنہ اور مرشید آباد میں بھی رہا۔ مرزا کلکتہ سے ناکام اور نامراد واپس لوٹے، مطلب انگریزوں نے ان کی پینشن بحال نہیں کی۔ ان کو بہت وہم تھا کہ ان کا پینشن اگر ان کی بحال ہو جائے تو ان کی زندگی میں کچھ فراروانی ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مرزا غالب کی خواہش تھی کہ ان کی رسائی، ان کی پہنچ بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے قلعے تک ہو جائے، یعنی وہاں یہ بلائے جائیں، یہاں ان کو عزت و توقیر بخشی جائے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر کے استاد پہلے سے موجود تھے جن کا نام تھا شیخ محمد ابراہیم ذوق، اور ان کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ 1854 میں جب ذوق کا انتقال ہو گیا، بہادر شاہ ظفر کے استاد کا، تب انہوں نے بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو اپنا استاد بنا لیا، جبکہ مرزا فخرو یعنی بہادر شاہ ظفر کے صاحبزادے پہلے ہی سے مرزا کے تلامذہ میں تھے، مطلب ان کی شاگردی اختیار کیے ہوئے تھے، ان سے شعر و شاعری دکھاتے تھے۔ 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدورہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا بھی خطاب عطا کیا۔ آخری زمانے میں واجد علی شاہ بھی وظیفہ بھیجتے تھے۔ فروری 1857 میں والی رامپور نواب یوسف علی خاں نے بھی انہیں اپنا استاد مان لیا تھا۔ استاد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ بھی دیتے تھے ان کو کہ لیجیے یہ خرچ ہے، تو اسکالرشپ ان کے لیے متعین کر دی۔ یہ وظیفہ، یہ اسکالرشپ یوسف علی خاں کی وفات 1865 عیسوی کے بعد ان کے بیٹے نواب کلب علی خاں نے بھی مرزا کی وفات تک جاری رکھا، مطلب بند نہیں کیا اپنے باپ کے مرنے کے بعد۔ مئی 1857 میں جب غدر ہوا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون اور واجد علی شاہ کو مٹیا برج میں نظر بند کر دیا گیا، تو غالب کی زندگی پھر سے تنگ ہو گئی، ان کی زندگی پھر اسی دھڑلے پہ چلنے لگی، غریبی والی۔ غدر کے واقعات کو مرزا غالب نے اپنی کتاب دستمبو میں بیان کیا ہے۔
مرزا غالب کے شاگردوں کی تعداد کافی طویل ہے جنہوں نے ان کو خطوط لکھے ہیں، جن میں میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، منشی ہرگوفال تفتہ، نواب علاء الدین خاں علائی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غدر کے بعد 12 سال زندہ رہے مرزا غالب اور 15 فروری 1869 کو ان کا دہلی میں انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین خاندان لوہاروں کے قبرستان نظام الدین کے آس پاس، نظام الدین بستی جو ہے وہاں پہ عمل میں آئی۔ ان کی تصانیف کی فہرست کافی طویل ہے، یہاں چند کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے گل رعنا، یہ اردو فارسی کا دیوان کا انتخاب ہے، 1828۔ دوسری کتاب ہے دستمبو، غدر کے واقعات کا بیان انہوں نے کیا ہے فارسی زبان میں، 1858۔ نمبر 3 ہے قاطع برہان، محمد حسین تبریزی کی کتاب برہان قاطع کا جواب دیا، 1862 میں۔ ایک ان کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے عود ہندی کے نام سے، 1868 میں۔ ان کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اردو معلی، 1869 میں شائع ہوا۔ ان سے 11 مثنویاں منسوب ہیں جس میں باد مخالف، چراغ دیر وغیرہ اہم ہیں۔ اور دیوان غالب مرزا غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا۔ ان کی زندگی میں پہلی بار انہوں نے چھپوایا دیوان غالب کو 1841 میں، دوسری اشاعت آئی 1847 میں، تیسری اشاعت 1861 میں، چوتھی 1862 میں اور پانچویں اشاعت 1863 میں۔ مطلب اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا کلام منتخب کر لیا تھا، جو غیر ضروری اشعار تھے ان کو نکال دیا تھا، اور اسی لیے ان کے اشعار کم ملتے ہیں۔ ان کی غزلیں بمشکل سے تھوڑی سی مٹھی بھر غزلیں ہیں، لیکن وہ ہزاروں کتابوں پر بھاری ہیں۔ پھر 4 قصائد انہوں نے لکھے ہیں، 2 بہادر شاہ ظفر کی شان میں اور 2 حضرت علی کی شان میں۔ کیونکہ مرزا غالب مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے، لہٰذا انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کافی انسیت تھی۔ مرزا غالب کے حوالے سے مشہور اقوال دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا ہے، ظریف مطلب ہنسنے والا، ایسا حیوان جو ہنسانے والا ہو۔ مرزا غالب کے لطیفے بہت سے مشہور ہیں اردو ادب میں، مطلب وہ کہ ہنسنے والے آدمی تھے، ہنسانے والے لوگوں کو ہنسنا دیکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ کہا ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں۔ یادگار غالب مرزا غالب کے حوالے سے لکھی ہوئی پہلی کتاب ہے جو سوانح ہے، جس کے لکھنے والے خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 1897 میں لکھی ہے، مطلب غالب کی پیدائش ہوئی تھی 1797 میں۔ ٹھیک 100 سال کے بعد اپنے شاگرد ہونے کا حق ادا کیا اپنے استاد پر کتاب لکھ کر، اس کا نام تھا یادگار غالب۔ یہ کتاب 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے غالب کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں زندگی کے حوالے سے وہ سب بتائی ہیں، اور دوسرے حصے میں مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے، جو اشعار مشکل تھے، جن کو غالب کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور جن کی تشریح انہوں نے حالی کو بتائی، لہٰذا انہوں نے اس میں ان مشکل اشعار کی تشریح کر دی ہے۔ یوسف حسن خان نے ان کو کہا ہے پہلا فلسفی شاعر، اور یہ بات صحیح ہے کہ مرزا غالب فلسفی شاعر ہے۔ انہوں نے پہلی بار سوچنے کا نظریہ پیش کیا اردو غزل میں، اور غالب کے بارے میں جانتے ہیں کہ غالب آخری کلاسیکی شاعر ہیں، اس کے بعد نو کلاسیکل دور شروع ہو جاتا ہے اردو غزل میں۔ پھر ایک کتاب ہے محاسن کلام غالب، اس کتاب میں عبد الرحمن بجنوری نے کہہ دیا کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، الہامی مطلب اوپر سے اتاری ہوئی۔ نمبر 1 وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ یہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر گئے ہیں، تو یہ ہے۔ ان کے مشہور اشعار دیکھ لیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس پر کافر پہ دم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔
ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ فلسفی، یہ تصوف کا شعر ہے۔ نہ تھا خود کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب کے حوالے سے ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ اس میں چند کتابیں ہم نے یہاں سلیکٹ کر کے لکھی ہیں۔ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے، مزید مطالعے کے لیے آپ ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 احوال غالب، یہ مضامین کا مجموعہ ہے، مختار الدین آرزو نے ترتیب دیا تھا 1953 عیسوی میں۔ دوسری کتاب ہے فسانہ غالب، مالک رام کی، 1977 میں۔ تیسری ہے فلسفہ کلام غالب، شوکت سبزواری کی، 1946 میں۔ نمبر 4 ہے محاسن کلام غالب، عبد الرحمن بجنوری کی، 1921 عیسوی میں۔ پانچویں کتاب ہے غالب، کالی داس گپتا رضا کی، 1998 میں۔ چھٹی کتاب ہے غالب شخص اور شاعر، مجنو گورکھپوری کی، 1976 عیسوی میں۔ ساتویں کتاب ہے غالب شاعر اور مکتوب نگار، پروفیسر نور الحسن نقوی نے لکھی ہے سن 2000 عیسوی میں۔ آپ کے لیے ساتویں کتاب بہت اہم ہوگی، کیونکہ یہ بالکل آسان عام فہم زبان میں لکھی گئی ہے، طلبہ کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم مرزا غالب کے اشعار وغیرہ کی تشریح کریں گے، اس میں آئے ثنائے بدائے کی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔